تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے نہیں شہید ہوئے، یہ ایک الزام ہے۔ واقعہ کربلا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو من گھڑت ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیاسے شہید نہیں ہوئے؟ نہیں جی، اگر وہ پیاسا حسین کی بہنوں کے دوپٹے اتر گئے تھے، گربان چاہ کر دیے تھے، چاروں پہ تماچے مارنا شروع کر دیا تھا، یہ سارا الزام ہے، من گھڑت یہ باتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے۔ کوئی بندہ پھر بھی اگر ایسا کہتا ہے تو یہ ان کی تعریف اور محبت نہیں کر رہا، یہ خاندان اہل بیت سے دشمنی کر رہا ہے کہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خاندان اہل بیت سے محبت ہے۔ ہم نماز کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، ہم سچ بولیں، جھوٹ کو چھوڑیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سبیلے لگا کے وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ اپنے عقل میں سوچنے والی باتیں ہیں۔ پیارے آقا چیز کرنی چاہیے کہ جو پیارے آقا صحابہ اور تمام مشائخ علماء نے کی ہے اس کے مطابق کریں گے تو ہماری یہ محرم عزت والا اور احترام والا بن جائے گا۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کو لڑایا جاتا ہے، صرف سیدنا حسین کی پہلی 6 سالہ بچپن اور آپ کی وفات کا دن دکھایا جاتا ہے۔ 50 سال پورے سیدنا حسین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سایہ شفقت میں تعلیم حاصل کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، انہیں اپنا مقتدا اور رہنما سمجھا ہے۔ اور کوئی بندہ اہل بیت کی محبت کر کے صحابہ کو برا کہتا ہے یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا کہتا ہے تو یہ انسان ایمان سے خارج ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاص بات۔ ناظرین، آج ہم آئے ہیں مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب کی مسجد میں اور آج ہم یہاں سے اپنا ویلاگ کریں گے۔ السلام علیکم سب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے حفظ کیا ہے، تجوید کی ہے اور درس نظامی مکمل کیا ہے اور مفتی کورس میں نے کیا ہے۔ الحمدللہ 10 سال تک تقریباً مختلف مدارس میں حدیث، فقہ اور تفسیر کے میں نے اسباق پڑھائے ہیں۔ ابھی اس وقت جامع مسجد دار ارقم میں تقریباً 18 سال سے امامت و خطابت کروا رہا ہوں اور مدرسہ سیدہ عائشہ ذکر البنات اس کا میں معتمین پرنسپل ہوں، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے علاقے کی تنظیم ہے پاسبان ملت پاکستان، اس کا میں مرکزی ناظم اعلیٰ ہوں ماشاء اللہ۔ اور یہاں ہمارے محلے میں خانقاہ نقشبندیہ ہاشمیہ ہے تو الحمدللہ اس کی بھی نگرانی میں کرتا ہوں۔ اصلاح کے یہ جو نقش بندی آپ نے الفاظ استعمال کیا، اس کا بھی بتائیے، نقش بندی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل میں یہ مختلف سلاسل ہیں روحانیت کے، اس میں نقش بندی ہے، قادری ہے، سروردی ہے اور اسی انداز میں چشتی سلسلہ ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کے ساتھ ایک نسبت ہے، شہنشاہ نقش بند جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلے جو ہے اس کو سلسلہ صدیقی کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے شہنشاہ نقش بند تک جب پہنچا تو وہ جب بھی کسی کے دل پہ انگلی لگاتے اور ہاتھ لگاتے تو وہ ایسے اللہ بنا کے اس کے اوپر یوں اشارہ کرتے تھے، اس اشارے سے اس کے دل کے اوپر اللہ کا نقش بند ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کے آگے جتنے متعلقین تھے وہ سارے سلسلہ نقش بندیہ کے ساتھ مشہور ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا نا اپنے نام کے ساتھ نقش بندی اینڈ میں لگا ہوا۔ جی جی بالکل، اسی نسبت سے جو لوگ نقش بندی سلسلے کے اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں اور اپنی منازل طے کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں۔ جو قادری سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں تو وہ اپنی نسبت قادری شو کرتے ہیں۔ جو چشتی سلسلے کے ہیں وہ اپنے ساتھ چشتی سلسلہ ظاہر کرتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگ ایسے ہیں وہ سیفی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے ساتھ سیفی لگاتے ہیں۔ یہ ہماری کوئی نسبت ہے، روحانی نسبت ہے کہ نسباً الحمدللہ میں ہاشمی ہوں، مسلکاً حنفی ہوں اور مشرباً میں نقش بندی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ یوں تو سال کے 12 مہینے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن کچھ مہینے اور کچھ دن جو ایسے ہیں جو بہت زیادہ افضل کہلاتے ہیں، جس میں سے محرم الحرام بھی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے بارے میں۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ محرم کو محرم الحرام کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے ان عندۃ اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اپنی کتاب میں 12 مہینے سال کے مقرر کیے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان میں سے محرم الحرام یہ مہینہ بھی ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر انسان اس کا احترام کرتا ہے۔ ایون یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار بھی ہوتے تھے، کافر ہونے کے باوجود اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس کے اندر اپنی جنگ کو اور اپنی لڑائیوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس کو محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں کائنات کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو وہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ اتری ہے تو وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا، اور اسی انداز میں ابراہیم علیہ السلام آتش نمرودی سے باہر نکلے ہیں تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔
پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات ملی ہے وہ بھی یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا، اور پھر یہ ہمارے اس دین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ ان کی شہادت کا دن بھی 10 محرم الحرام کا ہے، اور جب دنیا سمیٹی جائے گی اور کائنات بپا ہوگی، قیامت بپا ہوگی، تو وہ دن جمعے کا ہوگا اور تاریخ 10 محرم الحرام کی ہوگی، تو اس نسبت سے یہ اس مہینے کی حرمت مسلمہ حقیقت ہے، اس اعتبار سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا محرم ہے۔ الحرام ساتھ لگایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سا بتائیے کہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جو روزے ہیں وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، محرم الحرام کا، اور یہ بھی پیارے آقا جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہاں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑوں کو ایک ظلم سے نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، اس لیے وہ میرے بھائی ہیں، پیغمبر ہیں، تو میں بھی اس میں شکرانے کا روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ عاشورہ کے دن کے ساتھ 9ویں محرم کا دن ملاؤ یا 10ویں محرم کا دن ملاؤ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، اور رمضان کے روزوں سے پہلے یہ گویا روزہ فرض ہوا کرتا تھا، اور رمضان کی فرضیت کے بعد اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا ہے، جس طرح ابتداءً پیارے آقا علیہ السلام پہ تہجد بھی فرض ہوا کرتی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نفل کر دی ہے، تو اہمیت تو بہرحال اسی انداز میں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ دن تو سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ اس کی کسی کوالٹی کی وجہ سے عزت دے دیتے ہیں، تو یہ رجب، اس کے محرم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے عزت دی ہے، تو اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آج یہ المیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگ باقی تو ساری خدمتیں کرتے ہیں اور لنگر بھی لگاتے ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، لیکن 9ویں 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور پیارے آقا نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے کہ اندر سال میں رہا تو میں ایک روزہ اور ساتھ رکھوں گا، تو ہمیں اس دن کی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے، بڑھیا چیز یہ ہے کہ پیارے آقا کی پسندیدہ چیز ہے، ہمیں اس کا سبحان اللہ۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ ثواب سمجھ کے جو ہے نا ان دنوں میں خاص 1 سے لے کے 10 دن تک کے اندر سبیلے لگاتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کیا ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا، دیگیں بنانا یا اس کا سبیلے لگانا، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کی زندگی میں یا پیچھے چل کے تابعین، تبع تابعین میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک، 9 محرم تک تو یہ خاندان اہل بیت بڑی مشکل میں رہا، اور یہ یزیدی لشکر کے اس میں نرغے میں رہا، وہ بڑی مشکل میں رہے، اور 10 محرم الحرام کو ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حدیث میں اتنا ضرور آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن میں اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق میں برکت دیں گے، لیکن یہ جو عام تقسیم کیا جاتا ہے یہ قرآن سنت میں کہ نظر نہیں آتا۔ اور ایسے ہی جو لوگ ثواب سمجھ کے سبیلیں لگاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پانی کی سبیل لگانے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کربلا میں جو 72 نفوس شہید ہوئے تھے ان کی پیاس بجھ جائے گی، ان کو فائدہ ہو جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان اہل بیت جس مشن اور کاز کے اوپر قربان ہوئے ہیں اس مشن اور کاز کو اپنانا اصل چیز ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے نہیں شہید ہوئے، یہ ایک الزام ہے۔ واقعہ کربلا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو من گھڑت ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیاسے شہید نہیں ہوئے؟ نہیں جی، اگر وہ پیاسے شہید ہوئے ہیں تو ملتا ہے روایات میں کہ آپ نے وضو کیا اور آپ نے نماز پڑھی، کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو جب آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو یقیناً وضو کے لیے پانی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہوگا۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ تو ایک پانی کا پیاسا بھی بات کرتے ہیں، ممکن ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، دشمن کے نرغے میں ہوتا ہے، پانی ہو بھی تو پانی نہیں پی سکتا، بالکل، تو یہ بات ممکن ہے۔ لیکن اس میں جو باقی باتیں کی جاتی ہیں، سیدنا حسین کی بہنوں کے دوپٹے اتر گئے تھے، گربان چاک کر دیے تھے، چہروں پہ تماچے مارنا شروع کر دیا تھا، یہ سارا الزام ہے اور من گھڑت یہ باتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور خصوصاً اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شرم و حیا سے عاری ہو جائیں، وہ با حیا اور با کردار خاندان تھا، تصور نہیں ان کے بارے میں، تو یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے اور اپنی جو ہے کہ جمعے کی یا اپنے بیانات کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اب دیکھیں اگر کسی کی عورت کی عزت تار تار ہو بھی جائے تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس میں پردہ ڈالتے ہیں،
اگر کوئی آدمی کہہ جی نہیں ہماری ماں کے ساتھ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہوا، تو جتنا زیادہ اس کو وائرل کرے گا تو اپنی بےزتی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے. کوئی بندہ پھر بھی اگر ایسا کہتا ہے تو یہ ان کی تعریف اور محبت نہیں کر رہا، یہ خاندان اہل بیت سے دشمنی کر رہا ہے. کہ اماں فاطمہ جو رات کے اندھیرے میں جنازہ اپنے لے کر جانا پسند کرتی ہیں، ان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا یہ ان کے محبان کا اور ان سے محبت کرنے والوں کا وتیرہ نہیں ہے. یہ کہنے والے انجانے یا نہ انجانے میں ان کی گستاخی اور ان کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی نامناسب ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ شہدائے کربلا کا جو مشن ہے وہ حق کے اوپر جمنا تھا، باطل جس کو سمجھتے سے اس کا مقابلہ کرنا تھا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آخری لمحے بھی نماز کو نہیں چھوڑا، تلواروں کے سائے میں انہوں نے نماز پڑھی ہے. تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو نماز عشق کی ادا ہوتی ہے وہ تلواروں کے سائے میں ادا ہوتی ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ میں لوگوں نے اپنے پاس سے اشعار کہے ہیں، اور اس نے کہا کہ نہ مزاروں میں. اصل تو نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو اصل میں سیدنا حسین نے تو آخری لمحے بھی نماز نہیں چھوڑی. آج اگر ہم یا ہمارے جتنے ناظرین یا سامعین اس بات کو سنتے ہیں، ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خاندان اہل بیت سے محبت ہے، ہم نماز کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، ہم سچ بولیں، جھوٹ کو چھوڑیں، اور حیا کو سامنے رکھیں. جس مشن کو لے کر وہ چلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے، ہم اس کے غلبے کی کوشش کریں، پھر تو ہم ٹھیک ہے. ورنہ اگر اس کے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبیلے لگا کے وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ اپنے عقل میں سوچنے والی باتیں ہیں. پیارے آقا اور بڑے اکابرین سے اور امام زین العابدین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے کہ جو پیارے آقا، صحابہ اور تمام مشائخ علماء نے کی ہے اس کے مطابق کریں گے تو ہماری یہ محرم عزت والا اور احترام والا بن جائے گا. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے، ان کے انداز کو اپنانا چاہیے. تب ہمارے یوٹیوب پہ دیکھنے والے ناظرین کو آپ کو میسیج دینا چاہیں گے محرم الحرام کے سے؟ جی بالکل، میرا تمام اپنے ناظرین اور ناظرات سے اور پوری دنیا میں دیکھنے والوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ تقریباً 56 سال آپ کی زندگی ہے. 6 سال کی عمر تھی تو پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے. سن 61 ہجری میں سیدنا حسین کا انتقال اور شہادت ہوئی ہے. عام طور پہ یہ امت کے ساتھ ایک زیادتی کی جاتی ہے کہ خاندان اہل بیت اور صحابہ کرام کو لڑایا جاتا ہے، صرف سیدنا حسین کی پہلی 6 سالہ بچپن اور آپ کی وفات کا دن دکھایا جاتا ہے، درمیان کا 50 سال غائب کر دیتے ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ 50 سال پورے سیدنا حسین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سایہ شفقت میں تعلیم حاصل کی ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، انہیں اپنا مقتدا اور رہنما سمجھا ہے، اور آخر دم تک ان کی محبت رہی ہے. ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ گلی سے گزر رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ تھے. تو سیدنا حسین نے کہا یہ جو خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بری لگی تو انہوں نے ابو سے بات کی. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا حسین نے یہ کہا ہے؟ جی کہا ہے. تو فرمایا اب اسے لکھوا کے لاؤ. تو سیدنا حسین کے پاس گئے کہ حسین بھائی جو تو کہہ رہا تھا نا، میرے ابو جی کہتے ہیں لکھ کے دو. تو سیدنا حسین نے لکھا عمر بن خطاب خاندان اہل بیت کا غلام ہے، بقلم خود حسین ابن علی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پہنچا تو آپ نے اس کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا. فرمایا عبداللہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھنا، اگر مجھے خاندان اہل بیت میں مان لیا جائے تو میری بخشش کے ذریعے. میں پیغام یہ دیتا ہوں، محرم کا پیغام یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کو جوڑا جائے، ان کی دونوں کی محبت رکھی جائے تو دین کامل ہوگا. اگر کوئی بندہ اہل بیت کی محبت کر کے صحابہ کو برا کہتا ہے یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا کہتا ہے تو یہ انسان ایمان سے خارج ہے. کامل ایمان والا وہ ہے کہ صحابہ اہل بیت دونوں کی محبت رکھتا ہے اور ان کی غلامی میں زندگی گزارتا ہے. اللہ کریم ہمیں صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.